9 ہجری میں کثرت کے ساتھ، چونکہ تبوک سے آپ کی واپسی ہو گئی تھی، کثرت کے ساتھ وفود کی آمد ہوئی ہے۔ وفود کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبائل کے نمائندے اپنا ایک وفد بنا کے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، امان پانے کے لیے۔ اکثریت نے، تقریباً سب نے اس میں سے اسلام قبول کر لیا، جو لوگ بھی وفد لے کر آئے، سوائے ایک وفد کے جو نجران کا وفد تھا، یمن کے نجرانی عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا، باقی سب لوگوں نے قبول کر لیا۔ اچھا، کچھ وفود کی میں آپ کو کارگزاری سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وفود آتے کیسے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ من الوفد، یا دوسرے الفاظ آپ نے یہ ارشاد فرمائے کہ من القوم، کون سی قوم ہے، کون سا وفد ہے۔ یہ عبد القیس کا وفد تھا۔ انہوں نے اپنی شاخ کا ذکر کیا، جو شاخ آئی تھی، کہا کہ ہم بنو ربیعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم یا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، خوش آمدید تم لوگوں کو، پریشانی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، غیر خزایا ولا ندامہ، پریشانی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آنے والے کے دل بڑھا رہے تھے کہ اگرچہ وہ تو بڑی اس حالت میں آئے تھے کہ خدا جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اپنی گزارشات لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے، تو آپ نے ان کا دل بڑھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور ایک اور قبیلہ ہے مزر، ہمارے درمیان بڑی چپقلش ہے اور ہم بڑی دور سے آئے ہیں، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت کے مہینوں میں آ سکتے ہیں، وہ جو 4 مہینے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے علاوہ ہماری جنگ ہے، ہمارے 8 مہینے جنگ میں گزرتے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کوئی ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ جو ہم جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں اور وہ ان کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو، حل تدرون مل ایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم۔ آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان، شہادت اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ جب تمہیں غنیمت ملے تو اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالو۔ تو یہ آپ نے بتایا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں چند برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، اور یہ وہ برتن تھے جو شراب کی تیاری میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان برتنوں کو مت استعمال کرنا، اور اس لیے نہ استعمال کرنا کہ ان برتنوں کو دیکھ کر شراب یاد آتی ہے، اور اس کا امکان تھا کیونکہ گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں لوگوں کے۔ بعد میں پھر یہ پابندی دور ہو گئی جب لوگ شراب کو بھول بھال گئے، اسلامی معاشرہ مستحکم ہو گیا، پرانی عادتیں لوگوں کے ذہنوں سے مکمل نکل گئی۔ اسی وفد کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص تھا اشج عبد القیس، منذر بن عائذ۔ تو جب یہ وفد وہاں پر گیا تو یہ سواریوں کے پاس، لوگ بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ سواریوں کے پاس انہوں نے سامان سمیٹا، سواریاں بٹھائیں، اور خود اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کا ایک جوڑا نکالا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کپڑے بدلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ چومے اور سلام کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔
اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند. انہوں نے پوچھا کہ ایک فرمایا کہ حلم اور ایک وقار. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خصلتیں میری اختیاری ہیں یا اللہ پاک نے میری طبیعت میں ڈالی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طبیعت کے اندر رکھی ہیں، فطری طور پر تمہارے اندر موجود. تو انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی اور تمام شکر اس اللہ کا جس نے میری فطرت میں ایسی چیز رکھ دی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اچھا، ایک اور وفد بڑا دلچسپ ہے ان کے جو صاحب آئے، ضمام ابن ثعلبہ. یہ حضرت انس کی روایت ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تھے حضور کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگایا ہوا تھا مجلس کے اندر. علماء ان چیزوں سے فقہا مسائل نکالتے ہیں. اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مجلس کے اندر بڑے کے لیے تکیہ لگانا، تکیے کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اس طرح تشریف فرما تھے، تکیہ لگا کر بیٹھے. تو کہا کہ ایک شخص آئے اور اپنا اونٹ باندھا مسجد سے باہر اور ہم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم میں سے؟ تو کسی نے کہا ہم میں سے جو صحابہ پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخص، یہ سفید رنگ کے گورے شخص جو تکیہ لگا کر بیٹھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آپ کے پاس آئے ضمام اور کہا کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. پوتے تھے لیکن عرب کا رواج تھا دادے کے نام کی طرف بھی منسوب کرتے تھے. کہا آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. تو کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور میرے سوال کرنے کا انداز ذرا درست ہوگا، ذرا سخت ہوگا. آپ نے اس پر دل میلا نہیں کرنا، رنج نہیں کرنا میرے سوالوں کے انداز کے اوپر اور غصے بھی نہیں ہونا. آپ نے فرمایا کہ سل عما بدالک، جیسے چاہتے ہو پوچھو. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے اور جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی جو پروردگار ہے. میں اس رب کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. اس نے کہا میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں، اسی نے دی. کہا کہ میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں، اللہ نے مجھے کہا. اس نے کہا کہ میں پھر آپ کو اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر آپ غریبوں میں تقسیم کریں؟ مالداروں پہ زکوٰۃ ہو اور غریبوں میں تقسیم کی جائے، مالداروں سے لی جائے. آپ نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی قسم ہاں. تب وہ کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے فرمایا اور میں اپنی قوم کا ایلچی ہوں، نمائندہ ہوں، سفیر ہوں. میرا نام ضمام ابن ثعلبہ اور میرا تعلق بنو سعد ابن بکر سے. تو اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں، وہ جو آئے تھے صاحب، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ فرائض جو آپ نے ارشاد فرمائے میں ان کو ضرور ادا کروں گا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا میں اس سے ضرور اجتناب کروں گا، اور آپ کے اس فرمان میں اپنی قوم کو پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا ویسے اپنی قوم کو پہنچاؤں گا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پھر یہی بات ہوئی اور اپنا یہ اعلان کیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھے. ان کی 2 چٹیائیں تھیں، پیچھے سے بال چٹیا بنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ این یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنہ، اگر ان 2 لٹوں والے نے جو کہہ رہا ہے اس کو سچا ثابت کر دیا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. تو کہتے ہیں یہ صاحب آئے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور اپنی قوم کے پاس گئے. قوم کے لوگوں کو جمع کیے، اکٹھے ہو جاؤ، بات کرنا ہے تم سے. تو جو لوگ جمع ہوئے ان سے کہنے لگے کہ لات اور عزا کتنے برے ہیں. لوگوں سے کہنے لگے کیا برے بت ہیں یہ. تو لوگوں نے کہا کہ ضمام باز آ جاؤ،
اور برس سے ڈرو۔ برس وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے جسم پر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اس کو برس کہتے ہیں۔ اور کہا کہ جزام سے ڈرو اور جنون سے ڈرو کہ بتوں کو برا بھلا کہنے والا یا پاگل ہو جاتا ہے یا مجزوم ہو جاتا ہے، بیماری ہے، یا مبروس ہو جاتا ہے، برس جلد سفید ہو جاتی۔ تو زمام نے کہا کہ تمہارا خدا تم لوگوں کا برا کرے، یہ عربی محاورہ ہے، تمہارا ناس ہو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ستیہ ناس کہتے ہیں، تمہارا ناس، خدا کی قسم یہ لات اور عزا یہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، اس کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور اس کی رسالت کا بتایا ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک اللہ ہے، اور نبی جو ہے جو اس نے بھیجا ہے وہ اس کا رسول ہے، اور تمہارے پاس میں انہی باتوں کو اس سے خود سن کر لے کر آیا ہوں، خود اس کی زبان سے میں نے باتیں سنی۔ کہتے ہیں کہ یہ دعوت ایسے عزم کے ساتھ اور ایسے زور کے ساتھ اور ایسے دل کی ایک گہرائی کے ساتھ زمام ابن ثعلبہ نے دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے زمام سے زیادہ بابرکت داعی نہیں دیکھا کوئی، جو صبح رسول اللہ کا پیغام اپنے لے کر گیا اور شام تک اس کی پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ کیونکہ یہ اس بندے کی آپ دیکھیں نا، ان صحابی رسول کی یہ قطعیت ہے، مزاج کے اندر ایک مضبوطی ہے۔ آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی مضبوطی کے لیے سوالات کی اور کہا کہ میں سوال سیدھا سیدھا کروں گا۔ حضور سے کہا آپ ناراض نہ ہوئیے گا میرے سوالات کے اوپر، اور جب سوالات کیے تو اس کے جو جوابات ملے اس پر وہی صحن مسجد کے اندر کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اس سے نہ دائیں ہوں گا نہ بائیں ہوں گا، اور اب اسی بات کو پورا کا پورا اپنی قوم تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچاؤں گا۔ تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ ایک قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہوئے بغیر واپس گیا، اور وہ نجران کے عیسائی تھے جو آئے تھے یمن سے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اصل میں، اور اس خط میں اس میں لکھا تھا کہ اپنے جو سرنامے کے بعد کہ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، اور تمہیں بندوں کی بالادستی سے اللہ کی بالادستی کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی غلامی سے تمہیں اللہ کی غلامی کی طرف بلاتا ہوں۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم انکار کیا تم نے، فَالْجِزْيَةُ، تو تم پر جزیہ لازم ہوگا، جزیہ دو گے۔ اور فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم نے جزیہ دینے سے بھی انکار کیا تو آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ، تو میں پھر تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، والسلام۔ یہ خط چلا گیا نجران کے عیسائیوں کو، تو ان کے پاس پہنچا، اس کے بڑے لوگوں نے، اس کے جو اسقف کہلاتے تھے، اس نے طلب کیا سب کو، اور بہت سارے قبائل تھے ان کے، تو انہوں نے طے کیا کہ اپنے 14 بڑے بڑے سرداروں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 کا وفد تھا، بعض کہتے ہیں کہ 60 کا وفد تھا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی چادریں پہنی ہوئی تھیں اور ریشم کی آستینیں اس کو لگائی جاتی تھیں، وہ اوپر لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اور مسجد میں جب آئے تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کا قبلہ تو مغرب کی طرف ہوتا، تو یہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی کوئی نماز ادا کرنے لگے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، پڑھنے دو ان کو اپنی نماز، دعوہ، چھوڑ دو۔ یہ لوگ پہلے انہوں نے اپنی نماز پڑھی مسجد نبوی میں آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، تو انہوں نے پہلے اپنی عبادت کی آ کر، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے منہ پھیر لیا ان سے، یہ حیران ہوئے کہ ہم سے ہماری طرف دیکھ نہیں رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے اس لباس، اس ریشم اور اس سونے کی ریشم کی پوشاکوں اور یہ سونے کی انگوٹیوں اور زیورات کی وجہ سے رسول اللہ تمہاری طرف منہ نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ چیزیں جو تھیں، حالانکہ عیسائی تھے
آپ نے ان کے اوپر پسند نہیں فرمائی۔ آج مسلمان سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دو قسم کے لوگوں سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور نے منہ موڑا تھا۔ ایک بازار کسریٰ کے جو نمائندے یمن کے بادشاہ کی طرف سے ہو کر آئے تھے، جب کسریٰ کو آپ کا خط گیا تھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں ان نمائندوں نے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم ایسی شکل بناؤ؟ اس شکل کو بنانے کا تمہیں کس نے کہا کہ جس میں مونچھیں بڑی بڑی ہوں اور داڑھی نہ ہو انسان کی؟ حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ بندہ سوچ سکتا ہے کہ جی تو یہ احکامات تو مسلمانوں کے لیے، تو آپ نے یہ چہرہ غیر مسلم کا بھی پسند نہیں کیا۔ آج آپ کے امتیوں نے وہ چہرہ بنا لیا جو چہرہ آپ نے غیر مسلم کا پسند نہیں کیا۔ اور دوسرا، ان کے اوپر چونکہ پوشاک، حالانکہ مہمان تھے اور آپ نے ان کو نماز ہی پڑھنی تھی، یہ نجران کے عیسائیوں، لیکن آپ نے ان کے انگوٹھیوں جو سونے کے زیورات سے یہ لدے ہوئے تھے اور جو ریشم کی پوشاکیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، تو عثمان غنی نے یہ کہا تو یہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ تو عیسائیوں میں رہبانیت تو ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اگلی صبح یہ راہبانہ لباسوں کے اندر آئے، راہبوں کے جو لباس ہوتے سیدھے سادے سے، تو سلام کیا آپ نے، جو غیر مسلموں کے سلام کا جواب دیتے ہیں آپ نے وہ دیا۔ تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں، ان عیسائیوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اسلام میں 3 چیزیں تمہارے اسلام سے رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یمنعکم من الاسلام 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اسلام کو روک رہی ہیں، تمہیں مسلمان نہیں قرار دیا جا سکتا ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی، عبادتکم الصلیب، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، صلیب کے آگے جھکتے ہو، صلیب کے آگے سجدے کرتے ہو۔ دوسرا فرمایا وَأَكْلُكُمْ لَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کھاتے ہو۔ اور تیسرا فرمایا وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، اور تمہارا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا بنانا اور خنزیر کھانا اور صلیب کی عبادت کرنا، ان 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے تم اس مسلمانی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تمہیں مسلمان نہیں کہا۔ خیر، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مشہور مباہلہ ہوا ان کے ساتھ، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی نکلیں اور آپ بھی نکلیں، اور جس کو جو جھوٹا ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ لیکن یہ لوگ اس مباہلے سے بھاگ گئے، ڈر گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اس لیے مباہلے سے یہ لوگ پھر سامنے نہیں آئے۔ مباہلہ کہتے ہیں جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی جانب اللہ کے غضب کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہرحال جب مباہلہ بھی نہیں کیا اور وہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں کر لیں۔ آپ نے ان پر پھر جزیہ مقرر کیا، 2000 کپڑوں کے جوڑے، جس میں سے 1000 انہوں نے رجب میں دینا تھا اور 1000 انہوں نے سفر میں دینا تھا۔ اور آپ نے کہا کہ اور ان پہ جزیہ مقرر ہوا۔ تو جب یہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی امانت دار شخص ہمارے ساتھ ایسا اپنا بھیج دے ساتھی کہ جو ہم اس کو دیں جزیے میں وہ اس پورا لا کر آپ کو دے دے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بندہ بیچ میں سے کھا جائے تو آپ سمجھیں کہ ہم نے دیا نہیں ہے، ہمیں دوسری دفعہ نہ دینا پڑ جائے، تو اس لیے ہمارے ساتھ کوئی امانت دار بندہ بھیجیں۔ تو آپ نے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلے ان سے فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیجوں گا جو ایسا امین ہوگا کہ امانت کا حق ادا کر کے دکھا دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قم یا ابا عبیدہ ابن الجراح، وہ کھڑے ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کھڑے ہو جا۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ هذا امین هذه الامہ، یہ ابو عبیدہ ہے، اس امت کے امین ہیں۔ اس کے بعد سے ابو عبیدہ کا لقب ہو گیا امین الامہ۔ یہ جو ابو عبیدہ کے نام کے ساتھ امین الامہ آتا ہے، یہ اس نجران کے عیسائیوں کے پاس جب بطور اپنا سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے تھے، تو اس وقت یہ ان کو کہا گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خاص تعریفیں کرتے تھے ابو عبیدہ ابن جراح کی، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔